حضور علیہ السلام نے کتنے حج ادا فرمائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک ہی فرمایا ہے. حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. اچھا. اور وہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فرمایا تھا. اور باقی عمروں کی تعداد مختلف بیان کی، 3 بھی بیان کی، 4 بھی بیان فرمائی گئی ہے. اور حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تھا، اور وہی پہلا اور وہی آخری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے تھے. صحیح. اس لیے اس حج کو بڑی فوقیت ترجیح دی گئی تھی، اور یہ باقاعدہ تشہیر کی گئی تھی کہ آؤ اس حج کے لیے. اور دور دور سے صحابہ کرام علیہ مردوان آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مینا کے خیموں میں بھی مختلف سواری پر آپ مختلف جگہوں پر گئے ہیں، اور خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی سواری پر. اور اسی طرح طواف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر فرمایا ہے. اچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف فرمایا تھا وہ بھی سواری پر، اور اس کی بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی. اور ان میں سے بیسک جو ایک خاص وہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو وہ نظر بھی آئیں اور وہ آپ کو دیکھیں بھی. اور آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خذو مناسککم، کہ یہ اپنے جو مناسک ہیں یہ مجھ سے لے لو، تم اس کو حاصل کرو، سیکھ لو. تو وہ پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور دیکھیں شرعی طور پر حکم تو یہی ہے کہ طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی ہو، اس کو پیدل کرنا یہ واجب ہے بلا عذر. اس کو سواری پہ نہیں کر سکتے، یہ سواری پر اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جہاں عذر ہیں خاص طور پر، کسی کے ساتھ واقعی ایسا ذوف بڑھاپا کہ چلنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں رہا، بعض اوقات کچھ ایسے اور معاملات وہاں پیدا ہو جاتے ہیں تکلیف والے کہ جس کی وجہ سے وہ سواری کا سہارا لیتے ہیں. لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ بلا عذر یوں ہی آپ وہ طواف اور صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ اس کو آپ بلا عذر ویل چیئر پہ نہ بیٹھے. اچھا بعض خدمت کی نیت سے بھی یہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں بھی بیٹھ رہا اس کو بٹھا دیتے ہیں اور یوں کر کے. مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک مرتبہ ہم نے بیان کیا تھا مدنی مذاکرے میں بھی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ انہوں نے ایک توجہ لوگوں کی دلائی اور اس طرح کی بھی بلا عذر یہ چیزیں نہ کی جائیں. اور آپ دامت برکاتہ عالیہ کہ خود ہم جو مناظر دیکھتے ہیں، آپ نے صفا مروہ بھی یہ پیدل ہی چل کر، اگرچہ کچھ ٹھہراؤ کے ساتھ ہے، آہستہ آہستہ بھی ہے تو ٹھیک ہے، یہ شرعاً ہمیں یہ اجازتیں ہیں. بلکہ اتنی زیادہ تھکاوٹ ہے تو قدرے کچھ بیٹھنا بھی جائز ہے کہ اس دوران آدمی بریک لے سکتا ہے بھی. ہاں بیٹھ بھی سکتا ہے. اگر واقعی کسی کے ساتھ تھکن کا ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا تو وہ بیٹھ جائے، پھر وہ کچھ دیر بیٹھ جائے، پھر چل لے. یعنی اگر یہ کر کے بھی چلنا ممکن ہے تو پھر چل کر ہی کرے. اب جب یہ ایک کلپ وائرل ہوا اور کہ بلا عذر اس طرح نہیں کرنا، اور یہ وہ مجھے کچھ صاحب بتا رہے تھے کہ میری اہلیہ کے ساتھ تو کوئی پرابلم تھی تو ہم ان کو میں نے طواف کروائے، صحیح بھی کروائی. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو بولے وہ بعد میں ایک طواف میں انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میری اتنی خدمت کی ہے، اب آپ بیٹھو میں بھی کراؤں آپ کو. یعنی آپ نے، اب ان کو کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی. ہاں وہ آپ نے میرے محبت، یعنی ان کی اہلیہ نے محبت کا اظہار یوں کیا نا کہ اب آپ نے اتنی میری خدمت کی یہاں پہ آگے، تو اب آپ بیٹھو اور میں آپ کو کرواؤں گی طواف. اب جب میں بیان کیا تو اب بولے تو ہم یہ کر کے آئے میں تو اس طرح. اب ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اس کے نفلی طواف ہیں، واجب طواف ہیں، کتنے چکر کیے، اس کے مطابق حساب سے پھر اس کا جو بھی کفارے ہیں وہ لازمات ہیں. واجب وہی ہے کہ پیدل یہ دونوں کام کیے جائیں اور بلا عذر یہ ویل چیئر یا اس کا سہارا نہ لیا جائے.